شہر حیدرآباد میں قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ معمولی بات پر قتل کی وارداتوں سے شہریوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ دوستو، قتل ایک سنگین جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ جو بھی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اسلام میں سب سے ناپسندیدہ کوئی عمل جو اللہ کو ناپسند ہے وہ قتل ہے۔ قتل ایک شخص کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے افراد خاندان اور پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں ہو رہے قتل پر مفتی سہیل الرحمان قاسمی صاحب نے ایک بہت ہی اہم نصیحت فرمائی ہے۔ آئیے وہ سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حیدرآباد میں آئے دن روزانہ قتل ہوتے جا رہے ہیں اور مار دھاڑ باضابطہ اس کی ریلز بنائی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں قتل غارت گری کہیں روڈ پر، کہیں شاپ پر، کبھی سڑکوں پر، کبھی گھروں میں۔ اللہ سب مسلمانوں کی، سب کی حفاظت فرمائے، سب انسانوں کی اس قتل و غارت سے حفاظت فرمائے۔ قتل و غارت گری کے جو اسباب ہے، ان اسباب میں ایک سبب جو سب سے بڑا آج کل کے دور میں ہے وہ یہ ہے کہ مار دھاڑ والی گیمز کھیلنا، جیسے پب جی، فری فائر، اس طریقے کی جو گیمیں ہیں، یہ گیم جو کثرت سے کھیلتے ہیں ان کی نفسیات، ان کی سائیکولوجیکل بیماری ہو جاتی ہے ان کو کہ وہ مار دھاڑ کرے اور انتقامی جذبہ لے، اور اس کی بیماری ان کو لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ قتل کرنے کو بہت آسان سمجھتے ہیں، اور جو بھی تیز دار ہتھیار ملے ان کو اس سے وہ قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مار دھاڑ کرتے ہیں۔ اسی طرح قتل کا جو سبب ہوتا ہے دوسرے کو، وہ یہ ہے کہ قتل کرنے والے مجرم کو کڑی سزا کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اسلام نے کڑی سزا رکھی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر قتل کم ہوتے تھے، اور آج بھی جہاں پر بھی اسلامی سزا نافذ کی جاتی ہے وہاں پر آج بھی قتل بہت کم ہوتے ہیں، وہاں پر ریشو بہت کم ہے۔ تو یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے۔ جب قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ قاتل کو اس بات کا احساس ہو تو بہت کم سے کم ہماری ملکوں میں جہاں جمہوریت ہے وہاں پر ایسی کڑی سزاؤں کے نفاذ کا قانون بنایا جائے کہ اس کے بعد مجرم قتل کرنے سے پہلے کانپ اٹھے 1000 مرتبہ۔ تو کہ کڑی سزا کا خوف نہ ہونا بھی ایک وجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قتل کی جو وجہ ہوتی ہے غصہ اور انتقامی جذبے کا حد سے تجاوز کرنا، اپنے غصے کا علاج کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے کینسر ایک مرض ہے، شوگر ایک مرض ہے، بی پی ایک مرض ہے، اسی طرح یہ غصہ جو ہے، یہ غصہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ اس روحانی بیماری کا علاج ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، صبر والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ اللہ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے تو صبر سے، ضبط سے، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ خود ہی اپنا بدلہ لیتے پھرے اور خود ہی غصہ ہوتے پھرے۔ غصے سے انسان کی اپنی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے اور سامنے والے کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو غصے کا علاج کرنے کی فکر کریں۔ اس سلسلے میں بہت سارے بیانات آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملیں گے، کتابیں بھی ملیں گی، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس میں جا کر بیٹھیں، اس سے غصہ قابو میں آئے گا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے قتل کے پیچھے قانونی طور پر انصاف نہ ملنا۔ قانونی طور پر جب انصاف نہیں ملتا ہے یا پھر مجرم کو بار بار چھوڑ دیا جاتا ہے، پولیس سے انصاف نہیں ملتا، پولیس قوانین کو نافذ نہیں کرتی بلکہ رشوت لے کر چھوڑ دیتی ہے اور کرپشن میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو جب پولیس والوں کا یہ حال ہے، قانون پر چلنے والوں کا، قانون کے رکھوالے خود قانون کے پامالی کرنے والے بن جائے اور وہ اپنی ذمہ داری انصاف کے ساتھ میں معاشرے کا ایک ہیرو بن کر پولیس نہ دکھائے، اور قاتل کو جب تک اس کو تہ تیغ نہ کرے، جب تک اس کو اس کے انجام تک نہ پہنچائے پولیس والے، اس وقت تک جو ہے قتل و غارت گری رکنا بہت ناممکن ہے، کیونکہ پولیس ہی قوت نافذہ اپنے پاس میں رکھتی ہے۔ باقی سارے صدر، وزیر اعظم، پرائم منسٹر، سی ایم، کمشنر، کوئی مل کر اتنا کچھ نہیں کر سکتے جتنا کہ پولیس والے کر سکتے ہیں اور ہماری انٹیلیجنس کر سکتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دیں تاکہ کسی اور کو یہ جرم کرنے سے پہلے وہ کانپ اٹھے۔ اور ہمارے حیدرآباد کے اندر یہ بہت ساری مرتبہ ہوا ہے الحمدللہ۔ کچھ سالوں پہلے اسنیک گینگ نکلی تھی، تو اس کو جیسے ہی اس کو زبردست طریقے سے شکنجہ کسا گیا، اس کے بعد سے ہر کوئی کانپ رہا تھا، ہر کوئی ڈر رہا تھا، تھرا رہا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے جب پولیس سخت ہو جاتی ہے، اپنے پہ آ جاتی ہے، تو پھر کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ تو یہ پولیس والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک سبب ہے قتل کا، بر وقت جو ہے اپنے خاندان کے جو بڑے ہیں وہ بڑوں کی رہنمائی کا نہ ملنا۔ خاندان کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں پر، اپنے خاندان کے افراد پر نظر رکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں، ان کا غصہ قابو میں ہے یا نہیں۔ خاندان میں کوئی فرد ہمیں غصے والا نظر آتا ہے تو اس کی تربیت کی فکر کرنا،
اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا، ورنہ وہ غصہ بڑھتے بڑھتے قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح لالچ، شہوات اور شبہات پہ مبتلا ہو جانا یہ بھی قتل کا سبب ہوتا ہے۔ آخرت کی فکر نہ ہونا، صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنا، دنیا کے نقصان کو بڑا نقصان سمجھ کے بیٹھ جانا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی عورت کو حاصل کرنے کے لیے قتل کر رہا ہے، کوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے قتل کر رہا ہے، کوئی لالچ کی وجہ سے قتل کر رہا ہے، کوئی اپنی عزت پہ بات آ جائے تو اس کی وجہ سے قتل کر رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا، آخرت کی فکروں سے دور ہو جانا، یہ بھی قتل کا سبب ہوتا ہے۔ جبکہ شریعت نے جو اس پر عذاب فرمایا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ قتل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی مسلمان کو، کسی مومن کو قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ ایسی جہنم ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی انسان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات کہنا، یہ شرک کے بعد میں سب سے بڑا جو گناہ کہا گیا ہے وہ قتل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا تو گناہ کبیرہ ہے، اور اسے قتل کرنے کے لیے لڑنا کفر ہے۔ تو آج معاشرے میں گالی دینے پہ، بات بات پہ گالی دینے کا رواج چل رہا ہے، تو یہ گالی سے اپنے آپ کو بچائیں سب سے پہلے، اس کے بعد میں پھر قتل خود بخود رکے گا۔ چھوٹے گناہ سے بچائیں گے تو پھر بڑے گناہ سے خود بخود بچیں۔ اسی طرح قتل کا جو سبب ہوتا ہے، قاتلوں کو قید کرنے اور ان کو سزا دینے میں انسانی ہمدردی سے لوگ کام لیتے ہیں۔ ارے بھائی وہ سامنے والا تو چلا گیا، اب اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انسانی ہمدردی سے جب کام لیا جائے، اس کو ہیومنزم کہتے ہیں۔ یہ ہیومنزم کے نام پر قاتلوں سے ہمدردی جو شروع ہوئی ہے، اس وقت سے پوری دنیا کے اندر قتل کا ریشو بڑھ گیا ہے، اور قاتل بہت زیادہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے افراد ہیں، سیاسی لیڈران اور سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے لیڈران، اور اسی طرح علماء اور صحافی، دانشور، جو معاشرے میں اثر رسوخ رکھنے والے افراد ہیں، یہ حضرات اس طرح کی خبروں کو جو آئے دن روزانہ ہو رہی ہے اس کو بالکل لائٹ لیتے ہیں، اور یہ تو ہوتا رہتا ہے، آج کل معاشرہ ایسا ہو گیا، اور اس کی ساری ذمہ داری پولیس کو دے کر اپنے آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک یہ افراد پوری مضبوطی کے ساتھ آواز نہ اٹھائیں اور پوری مضبوطی کے ساتھ اپنی قوت نہ بنے اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے فکر نہ کرے، اس منکر کو دور کرنے کی، اس منکر کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، اس وقت تک یہ جرم نہیں رک سکتا۔ تو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہزاروں پمفلٹس تقسیم کی جاتے ہیں، پوسٹر لگائے جاتے ہیں، تو ایک جلسہ، ایک پوسٹرز، ایک گشتی مہم، ایک زبردست تحریک اس پر بھی چلائی جائے کہ قتل کتنی بڑی سنگینی کی چیز ہے اور کتنی بری چیز ہے، اور اس کے لیے بھی باضابطہ جلسے منعقد کیے جائے، اس کے لیے بھی باضابطہ پمفلٹ، پوسٹرز چھاپے جائیں، تو اس سے بھی جو ہے معاشرے کے اندر اثر پڑتا ہے اور لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی اور پوری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔